بتانا چاہتے ہوں مسلمانوں تم تو مر ہی رہے ہو، اب کس موت کا انتظار ہے؟ ایک ہوتی ہے جسمانی موت، اس سے خطرناک ہوتی ہے روحانی موت۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو بندہ احکام خداوندی کو بجا نہ لائے، اللہ کا نافرمان بن جائے، اگر سے وہ چل رہا ہے مگر اللہ فرماتا ہے وہ مردہ ہے، یہ روحانی موت، یہ روحانی موت ہے۔ مسلمانوں تم پر تو روحانی موت مسلط ہو چکی، اب کس موت کا انتظار ہے؟ اس لاک ڈاؤن کے دور میں بھی خدا کی عبادت کی توفیق آپ کو نہیں، نمازیں پڑھنے کی توفیق آپ کو نہیں، گناہوں سے استغفار توبہ کی توفیق آپ کو نہیں، تو یہ روحانی موت ہی تو ہے۔ آپ چل رہے ہو مگر قرآن اعلان فرمائے کہ آپ زندہ نہیں ہو، آپ تو مر چکے ہو۔ ایک اور موت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں، آج ٹھیک ہے لاک ڈاؤن ہے، ہم حکومت ہند کے قانون کے مخالفت ہم نہیں کرتے، ہم یہاں کے باشی ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہاں جو قانون بنایا جاتا ہے اس کو فالو کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، مگر البتہ کچھ قوانین ایسے ہیں جن کے خلاف مطالبہ تو کیا جا سکتا ہے، جن کے خلاف باتیں تو کی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک نماز ہے، نماز پڑھنے کی ایک مخصوص کیفیت ہے، بریانی بنانے کا ایک طریقہ ہے، پلاؤ بنانے کا ایک طریقہ ہے، سالن بنانے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقہ کے مطابق کام کیا جائے گا، کھانا پکے گا نہیں۔ نماز پڑھنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، اگر اجازت ملی ہے تو ہمیں اس مخصوص طریقہ سے نماز پڑھنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ یہ کیا تھا کہ نماز پڑھو، دور دور کھڑے ہو کر پڑھو، نماز پڑھو، نماز ہے محبت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے، یہاں دور دور رہ کر شیطان بیچ میں آ جائے، دلوں میں نفرت پیدا کر دے، نہیں، ان چیزوں کا مطالبہ تو حکومت ہند سے کیا جا سکتا ہے، مگر آج ہمارے بڑے دھڑلے سے فتوا دے رہے ہیں۔ اور موت کو اس وقت آتے ہی مسلمانوں جب اس سعودی عربیہ کی نشری وہابی حکومت تھی، امریکہ کے اشارے پر چلنے والی حکومت تھی، مسجد حرام کو بند کرنے کا اعلان کیا، مسجد نبوی کا بند کرنے کا اعلان کیا، میں تو سمجھتا ہوں مسلمانوں تمہاری موت تو اسی دن ہو چکی، اب کون سی موت مانگنا ہے تمہیں کہ امریکہ کے اشارے پر چلنے والی وہابی نشری حکومت کہ نبی کی بارگاہ میں جاؤ صلاۃ و سلام پڑھو تو انہیں شرک و بدعت کے فتاوے نظر آتے ہیں، انہیں قرآن کی آیتیں نظر آتی ہیں، انہیں بخاری اور مسلم کی حدیثیں نظر آتی ہیں، صاحب یہاں سلام مت پڑھو، یہاں ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، لیکن مسجد نبوی کے حوالے سے، مدینہ الرسول کے حوالے سے، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، بے شمار حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی نے جو مدینہ کی فضیلت بیان کی، اے نشری حکومتوں، انگریز کے وظیفہ خواہوں، امریکہ کے اشارے پر چلنے والوں، تم نے مسجد نبوی کو بند کیا، اس وقت نبی کی حدیث یاد نہ آئی، اس وقت بخاری کی حدیث یاد نہ آئی، اس وقت صحابہ کا کردار یاد نہ آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی وبائی مرض پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے، مدینہ الرسول میں نہیں آ سکتی، تمہیں یہ حدیث یاد نہیں آئی، تم نے مسجد بننا بند کروا دی امریکہ کے اشارے پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مدینہ کی مٹی خاک شفا ہے، تعاون کے لیے، جزام کے لیے، برس کے لیے۔ اللہ کے نبی کی بے شمار حدیثیں میں ابھی پڑھ سکتا ہوں، سنا سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی وبائی بیماری، تعاون ہو، جزام ہو، برس ہو، عام طور سے میرے شہر میں نہیں آ سکتی، اور یہ ڈر سے مسجد نبوی بند کروا دی، نماز بند کروا دیا، تو اس سے بڑی موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان نشری وہابی حکومت سے میں کہنا چاہتا ہوں اب تمہیں بخاری یاد نہیں آئی، اب تمہیں مسلم یاد نہیں آئی، اب تمہیں حدیثیں یاد نہیں آئی، اب تمہیں صحابہ کا کردار یاد نہیں آیا، اب تمہیں میرے آقا سرور کائنات کے وہ طور طریقے یاد نہیں آئے، اب تمہیں شرک و بدعت کے فتاوے یاد نہیں آئے، پتا کیا چلا؟ یہ نشری حکومت آئی ہے مسلمانوں کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کے لیے، ورنہ حدیث رسول کو بتاتی ہے میاں کہ مدینہ المنورہ وہ شہر ہے کہ دنیا کا بڑا سا بڑا بیمار جاتا ہے، وہاں شفا پاتا ہے، اور ان گلیوں نے وہاں بیماری کے ڈر سے مسجد نبوی کو بند کر دیا۔ کوئی مسلمانوں تمہاری موت تو اس وقت ہو چکی ہے، اس لیے میں ان وہابی نشریوں کی تاریخ میں جانا نہیں چاہتا، اس لیے علماء اسلام نے دنیا بھر کے فتاوے دی ہے کہ ان کے عقیدے خبیث سے خالص رہیں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ لوگ کہتے ہیں صاحب مکہ مدینہ سے ایمان پھیلا، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کیسے ان کو قبضہ دے دیا ہے؟ نادانو، یہ سوال تمہاری نادانی پر مبنی ہے۔ اللہ کے نبی کے
پلٹا کھاتی ہے. ایک زمانے تک سنیوں کی حکومت رہی ترکیوں کی, ایک زمانے کے بعد ان وہابیوں اور نشریوں نے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں دنگا فساد کروا کر علماء کو شہید کروایا. سنی مسلمانوں نے مدینہ الرسول کی عزت و حرمت کے تحت اس دنگا فساد کو روکنے کے لیے صلح فرمایا. اللہ کی طاقت سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت سے ہمیں یقین ہے وہ دن آئے گا کہ اللہ ان وہابی نشریوں سے اپنے شہر مکہ کو اور نبی کے شہر مدینہ کو پاک فرما رہے ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کون سی موت کا تمہیں انتظار ہے مسلمانوں؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں, صاحب پابندی بیماری آ جائے گی. کیوں صاحب بیماری آ جائے گی؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے حدیثوں میں, اللہ نے قرآن میں فرمایا جس نماز اور عبادت کے لیے صاحب میں پہلے بھی بول چکا ہوں ابتدائی لاک ڈاؤن کے اندر ان چیزوں کے بارے میں, اور جو میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں بولا ہے الحمدللہ یہ ایک حق ثابت ہے, یہ بھی جھوٹ نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے کا زمانہ لاکھ نقل قرآن نہ بدلا جائے گا. یہ دنیا کے فرمانروا کا کسی حکمران کا قول نہیں ہے کہ آج کچھ کہے کل کچھ کہے. یہ رب ذوالجلال کا قانون ہے, جو بن گیا ہے وہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. اب دیکھیں یہ سب حکومت کے دلال لوگ کیا کیا بات کرتے ہیں. سید احمد بخاری دلی جامع مسجد میں براجمان, داڑھی منڈا ہے اور دلی جامع مسجد کا صاحب امام بنا بیٹھا, اس کے پیچھے نماز ہوگی کیا؟ داڑھی منڈے کے پیچھے, داڑھی کٹوانے کے والے کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے, حکومت کے دلالوں کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے. کل آگے بڑھ کر کوئی اعلان کر رہا ہے کہ صاحب نہیں, حکومت کی طرف سے پرمیشن مل رہی ہے, وہ اپنی طرف سے اعلان کر رہا ہے کہ نماز نہیں ہو. تم کون ہوتے ہو عبادتوں کے پہرا بٹھانے والا؟ اچھا چلو تھوڑی دیر کے لیے یہ بات مانا. پھر انٹرویو میں جب اس سے پوچھا گیا کہ مارکیٹ ہے, دکان ہے اور یہ سب بسیں گاڑیاں کھلی رہیں گی کہ نہیں, وہی سید احمد بخاری کہتا ہاں میں چاہتا ہوں کہ دکانیں کھلی رہیں, مارکیٹ کھلی رہے, بسیں چلتی رہے, گاڑیاں چلتی رہے, ورنہ لوگ صاحب بےروزگاری کی وجہ سے مر جائیں گے. عجیب فلسفہ ہے یار کہ مسجدیں بند رہے, مارکیٹ چالو, گاڑیاں چالو, سب چالو, ورنہ بے روزگاری سے مر جائیں گے. میں اس سید احمد بخاری سے کہنا چاہتا ہوں نادان, اگر بے روزگاری سے جسم سے روح جدا ہو سکتی ہے, عبادتوں پر پہرا بٹھا دو گے تو جسم سے ایمان دور ہو جائے گا, روحانی موت ہو جائے گی. موت تو دونوں صورت میں ہے کہ نہیں, دونوں صورت میں. یہ کون سا فلسفہ ہے؟ دیکھ لو ساری مارکیٹوں میں بھیڑ ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی خیال نہیں ہے کہ نہیں. مارکیٹیں کھل گئی, دکانیں کھل گئی, بسوں میں ہر سیٹ میں انسان قریب قریب بیٹھ کر کے جا رہا ہے, گاڑیوں میں جا رہا ہے, شرمی اسپیشل ٹرینیں جو چل رہی ہیں گلے جانوروں کی طرح لال لال کے لیٹروں میں گھس گھس کر کے لوگ مہاجر مزدور جا رہے ہیں. وہاں کورونا وائرس کا ڈر نہیں ستا رہا, وہاں کورونا نہیں پکڑ رہا ہے. صرف کورونا آرام کرنے کے لیے اپنا پنجاب گاڑ کر مسجد میں اجتہا بن کر بیٹھا ہے. جیسے کوئی مسجد میں آئے گا اسے ملے جاؤں گا, اسے میں کھا جاؤں گا. اور وہ بڑے بڑے دانشور لوگ, وہ بڑے بڑے نیتا, ان کی ریلیوں میں کورونا نہیں آ رہا ہے, ان کی دیگر سبھاؤں میں کورونا نہیں آ رہا ہے, ان کی میٹنگوں میں کورونا نہیں آ رہا ہے. وہ سارا کام چل رہا ہے, خالی مسجد میں آؤ کورونا آ جا, مسجد میں آؤ کورونا آ جا. یہ عجیب فلسفہ ہے کہ نہیں کہ کورونا بالکل پر جمع کر کے یہاں بیٹھا ہے. تو یہ دانشور لوگ کہتے ہیں نہیں, نماز نہیں ہونا چاہیے, مسجد بند ہونا چاہیے, کورونا پھیلنے کا خدشہ ہے. اور یہی دانشور جب لاک ڈاؤن ہلکا ہوا دوڑے دوڑے جا کے شو روم کھولا, دکان کھولا, تجارت کھولا. کہاں چلی گئی تمہاری دانشوری؟ کیا پیشنٹ کم ہو گیا؟ کیا بیماری کم ہو گئی؟ کیا کورونا ختم ہو گیا؟ کووڈ-19 دنیا جڑ گیا؟ نہیں نادان, پتا کیا چلا کہ پہلے جو تم بات کر رہے تھے وہ اپنی دین کی بات نہیں تھی, وہ اسلام کی بات نہیں تھی, حکومت کی چاپلوسی کی بات تھی. جب کمائی کی بات آئی ہے تو سب شو روم کھول کے بیٹھ گیا, کورونا نہیں آ رہا. ایک کپڑا کو کتنا کسٹمر چھو کے جا رہا, ایک سامان کو کتنا کسٹمر چھو کے جا رہا, وہاں کورونا نہیں آ رہا ہے. مسجد میں آ جاؤ تو کورونا آ جا رہا ہے. اور 4-5 لوگ بھی پڑھو تو دور دور کر کے پڑھو صاحب, دیکھو وہیں بیچ میں بیٹھا ہوگا کہیں کورونا پکڑ لے گا. ارے مسلمانوں, نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ میں حکومت کے قانون کو مانتا نہیں ہوں, یقیناً مانتا ہوں, لیکن حکومت کے ہند سے بھی مطالبہ کرتا ہوں, حکومت مغربی بنگال سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومتیں مسجدوں کو عبادت گاہوں کو بند نہ کرو گیا. یہاں سے کورونا پھیلتا نہیں ہے, کورونا پھیلنے والی بیماری کو دعا کر کے یہاں سے دور کی
تاریخ ایک دن میں 30-40 ہزار لوگوں کی لاشیں ہوتی. تاریخ بتا سکتی ہے کہ مسجدیں بند ہوئی ہے, عبادت گاہیں بند ہوئی ہے. ایک تاریخ میں نے پڑھا جب شام کے اندر بیماری پھیلی, وہ حالت تھی کہ کیا بتایا جائے. سارے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب آپ اس سے باہر ہیں, سب لوگ توبہ استغفار کرو اور سب لوگ گناہوں سے دور رہو. تاریخ بتاتی ہے کہ سارے شراب خانوں کو بند کر دیا گیا, شرابوں کو نالیوں میں بہا دی گئی, جوا تاش جتنے خرافات کرتے تھے سب کو بند کر دیا گیا. سب لوگ ایک بڑے میدان میں چلے گئے, جمع ہو گئے. وہاں کے ملک کے سب سے بڑے علماء کو آگے رکھا. سب لوگوں نے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں بیماری سے نجات کی دعا کی. تاریخ بتاتی ہے کہ ہفتہ بھر نہ گزرا تھا, اللہ نے طاعون کی بیماری کو سرزمین سے دور کروا. تو جہاں سے بیماریاں ختم ہوگی وہاں پہرا بیٹھا ہے, اور جہاں سے بیماریاں پھیل رہی ہے وہاں کوئی پہرا نہیں بیٹھا ہوا ہے. اس لیے میرے بھائی, اور سب سے بڑی بات یہ دیکھو, ارے اسلام کوئی معمولی مذہب نہیں ہے میاں. کیا آپ سمجھ لو ہاتھ کا محل سمجھ رہے ہو, جیسا جہاں بنا لیا. انسان پاک مذہب ہے اسلام, پاکی کو پسند کرتا ہے. صاف مذہب ہے اسلام, صفائی کو پسند کرتا ہے. مارکیٹ میں کتنے لوگ باوضو جاتے ہیں, بسوں میں کتنے لوگ باوضو بیٹھتے ہیں, ٹرینوں میں کتنے لوگ باوضو بیٹھتے ہیں, دکانوں میں شوروم میں کتنے لوگ باوضو بیٹھتے ہیں. وہاں کوئی پابند نہیں, جان نہ کر بے وضو لوگ رہتے ہیں. مجھے بتاؤ یہاں مسجد میں کوئی بھی بے وضو ہے ابھی؟ کوئی بھی ناپاک ہے ابھی؟ کوئی بھی ہاتھ دھلے بغیر آیا ہے یہاں؟ جہاں اتنی پاکی صفائی کا خیال ہو, ہر شخص نہا کے آ رہا ہے, وضو بنیا بنا کر آ رہا ہے, عطر لگا کر آ رہا ہے, اچھا کپڑا پہن کر آ رہا ہے. یہاں پابندی اور باقی جگہوں میں پابندی. یہ ہے ہندوستان کی عقل مندی, یہ ہمارے دانشوروں کی عقل مندی. مسلمانوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, نہیں, ہماری مسجدیں پاک ہیں, ہم پاک ہیں, اللہ پاک ہے, رسول اللہ پاک ہے, باقی کا حکم دیا ہے. اور دیکھو یہاں کچھ لوگ تو صاحب سینیٹائزر, ماسک, اگر ماسک لگانے سے موت نہیں ہوگی, سینیٹائزر یوز کر لینے سے موت نہیں ہوگی, تو وہ ڈاکٹر جو مر گئے کیا انہوں نے ماسک نہیں لگایا تھا؟ کیا انہوں نے سینیٹائزر کا یوز نہیں کیا تھا؟ کیا انہوں نے جو سیفٹی لباس ہوتا ہے انہوں نے یوز نہیں کیا تھا؟ پھر وہ ڈاکٹر کیوں مر گئے؟ پتا کیا چلا؟ ارے موت کا وقت تو آتا رہ گیا. نہ ماسک تمہیں بچا سکتا ہے, نہ سینیٹائزر بتا سکتا ہے, نہ کوئی دوسرے حفاظتی تدابیر بتا سکتا بچا سکتا ہے. ہاں, اگر تمہاری موت نہیں ہے تو موت نہیں آئے گی, کیونکہ بچانے والا صرف ایک ہی ذات ہے, وہ رب ذوالجلال ہے, وہ خالق قدوس ہے. اس لیے احتیاطی تدابیر کا ممکن نہیں کرو. لیکن ایسا نہیں, آج کچھ لوگوں پر عجیب خبر سوال ہے, مسجدوں کو سینیٹائزر کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ارے یہ خدا کا پاک گھر, پاک سینیٹائزر میں الکحل شراب پی ہوئی ہوتی ہے جو پیشاب کی طرح ناپاک ہے. مسجد خدا کا گھر پاک کرے, اس کو سینیٹائزر کر کے آپ ناپاک کر لو. یہاں کون سا وائرس آ رہا ہے؟ یہاں تو سب دھلے دھلائے ہیں, یہاں کون سا وائرس؟ یہاں سب پاک صاف ہو کر آ رہی, یہاں کون سا وائرس ہے؟ اس لیے مسلمانوں, ہر حکومت کی بات کو ماننا ضروری نہیں ہے, ہم ان سے مطالبہ کرو, یہ غلط ہے. ہماری مسجدیں پاک ہے, بڑی رہے, سینیٹائزر سے ہم اسے ناپاک نہیں کر سکتے. دھلنا ہی ہے نا, پانی سے مار لو, سرف سے دھل لو, صابن سے دھل لو, دھلنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک ناپاک چیزیں سے دھلنا ضروری ہے, ہرگز نہیں. جن سینیٹائزر میں یہ الکحل نہیں ہوتی ہے وہ ناپاک ہے, ناپاک. مسجدوں کو سینیٹائزر کرنا جائز نہیں ہے, ہاتھوں میں لگانا جائز نہیں ہے. ہاں, مارکیٹ میں بہت سارے سینیٹائزر دستیاب ہیں جن کا الکحل نہیں ہے, آپ اس کا یوز کیجیے, لیکن کچھ لوگ بالکل حکومت کے اس قدر خیر خواہ ہیں, قانون کی اتنے ساتھ رکھوانے ہیں کہ صاحب نہیں, جو ہو گیا وہی ہونا. اور جب ان کا نیچی کوئی میٹر آئے گا, قانون ادھر, حکومت ادھر, صاحب ہمیں تو اپنا حق چاہیے. میرے مسلمان بھائیوں, میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں کہ بیماری بڑھ رہی ہے, کوئی روک نہیں سکتا سوائے رب ذوالجلال. اور جب تک رب کی مشیت نہ ہو رکے گی نہیں, اور اگر رکوانا ہو تو رب کو راضی کر لو, رک جائے گی. مصطفیٰ کو راضی کر لو, رک جائے گی. اور اس کا یہ بھی طریقہ ہے, نمازیں پڑھو, روزہ رکھو, زکات ادا کرو, غریبوں کا حق
آئے بد سے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو، استغفار کرو، خدا کی بارگاہ میں رو رو کر اپنی لیے بھی امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بیماری نہیں ہر بیماری سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آئے ایک مرتبہ سب لوگ مل کر اپنے دل سے سچی توبہ کی بارگاہ میں کیجیے کہ اللہ گناہوں کو بھی معاف فرمائے، بیماریوں سے بھی نجات دے۔ پڑھیے توبہ کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ، ہم لوگ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی توبہ قبول